بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 80 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کی کتاب پیرا سائیکالوجی کے پارٹ نمبر 9 صفحہ نمبر 80 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ پرواز۔ آدم زاد اور بلی کی ماں میں ایک نمایاں فرق ہے، وہ یہ کہ آدم زاد کی ماں اپنے بچوں سے کچھ نہ کچھ توقعات وابستہ کر لیتی ہے، جبکہ بلی اولاد کی پرورش کے تمام تقاضے پورے کر کے ان کو پروان چڑھاتی ہے اور ان سے کوئی توقع نہیں رکھتی۔ اس طرح آدم زاد اور بلی میں ممتاز حیثیت بلی کی ہوئی۔ آدم کی حیثیت مخلوقات میں صرف اس لیے ممتاز نہیں ہے کہ آدم کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یا آدم کو بھوک پیاس لگتی ہے، یا آدم گرمی سردی سے آشنا ہے۔ یہ سب تقاضے دوسری نوع میں بھی ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت سی باتیں عام انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوقات میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کتے کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ بلائیں نازل ہونے والی ہیں، جبکہ آدم کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ پرندوں کو بہت پہلے علم ہو جاتا ہے کہ طوفان آنے والا ہے اور وہ اپنے نئے ٹھکانے پر چلے جاتے ہیں۔ آدمی اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن جس طرح کبوتر اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر اڑ سکتا ہے، آدمی نہیں اڑتا۔ جہاں تک نوعی تقاضوں کا تعلق ہے، اس میں آدمی اور غیر آدمی تقریباً یکساں کردار ادا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک چڑیا زندگی گزارنے کے سارے تقاضے رکھتی ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے علم سے بھی باخبر ہے، لیکن وہ ہوائی جہاز نہیں بنا سکتی، ایٹم بم نہیں بنا سکتی، ریڈیو یا ٹی وی نہیں بنا سکتی، اور آدمی یہ تمام چیزیں بنا لیتا ہے۔ اس علم کو ہم وہ علم نہیں کہہ سکتے جو علم اللہ نے بطور خاص آدم کے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے کہ اس علم کا تعلق عقل سے ہے۔ جس طرح آدمی ٹی وی بنا لیتا ہے، چڑیا ٹی وی نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح چڑیا آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرتی ہے، آدمی پرواز نہیں کر سکتا۔ آدم زاد میں بھی سب لوگ ایسے عاقل اور باشعور نہیں ہوتے جن سے ایجادات ظہور میں آتی ہوں۔ عقل کی زیادتی یا کمی کی بنا پر اختراع و ایجادات قائم ہیں، لیکن ایک علم ایسا ہے جو عقل کی حدود سے باہر ہے۔ مثلاً یہ کہ ایک بندہ چڑیا کی طرح اڑ سکتا ہے، وہ اڑنے کے لیے وسائل کا محتاج نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں کہ انہوں نے ٹائم اسپیس کی نفی کر کے ہزاروں میل دور کی چیزوں کو دوربین کے بغیر دیکھ لیا اور لاکھوں سال پہلے گزری ہوئی آوازوں کو سنا اور ان کو سمجھا۔ جب یہ بات عقل کی آتی ہے تو عقل بندر میں بھی ہے، عقل آدمی میں بھی ہے۔ بندر کی عقل کے مطابق اگر بندر کو علم سکھایا جائے تو وہ سیکھ لیتا ہے، انسان کی عقل کے مطابق اس کو جتنے علوم سکھائے جائیں وہ بھی سیکھ لیتا ہے۔ لیکن روحانی علوم کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کو اپنی ذات کا عرفان ہو۔ اگر انسان اپنی ذات کے عرفان سے بے خبر ہے تو اس کی حیثیت کتے اور بلی سے زیادہ نہیں ہے۔ انسان کے پاس علم الہی کا مخصوص عطیہ موجود ہے، اگر وہ اس مخصوص علم کو نہیں سیکھتا تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ پیغمبروں کے بعد اس علم کو نوع انسانی کے اوپر منکشف کرنے کا ذریعہ وہ روحانی استاد یا روحانی بزرگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست قرار دیا ہے اور جو اللہ کی قربت سے آشنا ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنی نیابت اور خلافت کا تذکرہ امانت کے نام سے کیا ہے، یعنی خلافت اور نیابت سے متعلق علوم اور ان علوم کے ذریعے کائنات کو تسخیر کرنے کا اختیار آدم کے پاس امانت ہے۔ امانت میں اجازت سے تصرف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ فلاں چیز ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت کا منشا اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی شعوری اور ذہنی اعتبار سے اس بات کو تسلیم کر لے کہ یہ چیز میری اپنی ذاتی نہیں ہے یا اس کا حصول میرا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو اپنی امانت تفویض کر دی اور ہم نے اس کو اختیارات عطا فرما دیے تاکہ اس امانت کو ہماری مرضی اور ہماری مشیت کے مطابق استعمال کرے۔ علم حضوری اور علم حصولی کے ضمن میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ علم حصولی کا ذریعہ عقل و شعور ہے، ایسی عقل اور ایسا شعور جس کو تمام نوع انسانی سمجھ بوجھ
بوجھ کا نام دیتی ہے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم عقل و شعور کا فہم اور تدبر سے تجزیہ کرتے ہیں تو عقل و شعور ہمیں بے عقلی، کم فہمی اور بے نظری نظر آتا ہے۔ مثلا جب ہم شماریات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو شماریات کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم یا پہلا حرف ایک ہے۔ جب تک ہم ایک کو ایک نہیں مانتے وہ زیر بحث نہیں آتا، اور جب تک ہم دو کو ایک یونٹ تسلیم نہیں کرتے چار کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ فہم اور تفکر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سے پہلے کیا تھا۔ عقل و شعور اس بارے میں مجبور اور خاموش ہے۔ ہم کہتے ہیں بچہ تولد ہوا، اس کا نام زید یا بکر رکھا گیا، لیکن وہی بچہ آن اور لمحوں میں تبدیل ہو کر، جسمانی خد و خال بدل کر ایک ایسا روپ اختیار کر لیتا ہے جس میں بچہ کا بظاہر کوئی روپ نظر نہیں آتا۔ پھر یہی خد و خال اپنے عروج کو پہنچ کر تنزل کرتے ہیں اور آدمی بتدریج ہر آن، ہر لمحہ، ہر روز، ہر ماہ اور ہر سال گھٹتے گھٹتے، سمٹتے سمٹتے ایک ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اس شکل کے اندر جھانکنے سے ہمارے اندر جوانی کی کوئی تصویر منعکس نہیں ہوتی۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ آج تولد ہونے والے بچے کا نام بکر ہے تو 80 سال کے بوڑھے کا نام بھی بکر ہے۔ عقل و شعور کی یہ کتنی بڑی ستم ظریفی، کوتاہی اور کتنا بڑا نقص ہے کہ بدلنے والی ہر چیز کا نام ایک رہتا ہے، حالانکہ 80 سال کا بوڑھا جس کا نام بکر ہے وہ 80 سال پہلے ایک دن کی عمر کا تھا تو وہ یکسر 80 سال کی عمر سے مختلف تھا۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز ساری کی ساری بدل گئی اس کا ایک ہی نام کیسے برقرار رہا؟ عقل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایک بچے کو ہم اسکول میں پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، اس لیے بٹھاتے ہیں کہ بچے کے اندر عقل و شعور پیدا ہو، مگر معاشرے نے جس بے عقلی کو عقل کا نام دیا ہے بچے کو اسی بے عقلی سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اگر یہی بچہ جو عقل و شعور سے بے خبر ہے عقل و شعور کے دائرے میں رہتے ہوئے استاد سے یہ سوال کرتے کہ الف سے پہلے کیا تھا یا الف بے کیوں نہیں ہے اور بے الف کیوں نہیں ہے تو عقل و شعور کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چند مفروضات کو مجتمع کر کے ایک گھروندہ بنا لیا گیا ہے۔ اس پر اصرار یہ ہے کہ یہ سب مفروضہ نہیں ہے۔ اب یہ کیسی حقیقت ہے کہ جس کی کوئی عملی توجیہ نہیں ہے؟ بہرکیف ہمیں آنکھیں بند کر کے اور بے عقلی کا مظاہرہ کر کے ان مفروضات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی آدمی ان مفروضات کو تسلیم کرتا چلا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس کی عملی حیثیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی شماریات میں PhD کرنا چاہتا ہے، یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ میتھمیٹکس مفروضوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تفکر سے کام کیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ ایک بندے نے مفروضات کو اپنے اوپر محیط کر لیا ہے، یعنی مفروضات کی دنیا میں ایسی پوزیشن حاصل کر لی ہے جو دوسرے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ایسے پڑھے لکھے آدمی کو دانشور PhD کہا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی فلسفہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ جس چیز کی بنیاد مفروضہ ہے وہ حقیقت بھی ہے۔ مفروضہ یا فکشن کے حصول کے لیے عقل و شعور کا ہونا ضروری ہے، اور حقیقت کو پہچاننے کے لیے مفروضہ حواس اور فکشن زندگی کو الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی بندہ فکشن سے آزاد نہیں ہوتا وہ حقیقت کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ روحانی علوم یا دنیاوی علوم میں یہی فرق ہے کہ عقل کسی چیز کو سمجھ کر، دیکھ کر اور محسوس کرنے کے بعد تسلیم کرتی ہے، لیکن جہاں ایمان کا تذکرہ آتا ہے وہاں آدمی عقل کے ساتھ ایمان اور یقین کا موازنہ کرے تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کریم کو مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اللہ کریم کو مادی لمس سے چھوا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کے تمام علوم مفروضہ اور فکشن حواس سے ماورا ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور اللہ کے نازل کیے ہوئے آسمانی صحائف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بندہ اللہ کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اللہ کو چھو بھی سکتا ہے اور اللہ کے حضور اپنا عجز و نیاز بھی پیش کر سکتا ہے۔ یہ دیکھنا، یہ محسوس کرنا، یہ چھونا اسی وقت ممکن ہے جب آدمی فکشن یا عمل حصولی کے دائرے سے قدم باہر رکھتا ہے۔ عقل کے دو دائرے ہیں، ایک دائرہ یہ ہے کہ عقل تو ہے لیکن بندہ اس عقل کو استعمال نہیں کرتا، اور جب تک اس عقل کو استعمال نہیں کر لیتا کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ دوسرا دائرہ یہ ہے کہ جب بندہ بے عقلی کا مظاہرہ کر کے عقل کے
دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے، اور اس رہنمائی میں وہ طرح طرح کی معلومات اور طرح طرح کے علوم اور طرح طرح کی ایجادات کا موجد بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ عقل حاصل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی علم ہو، اس کو سیکھنے کے لیے اپنے علم کی نفی کرنا پڑتی ہے، اور آدمی جس مناسبت اور جتنی طاقت سے اپنی نفی کر دیتا ہے، اسی مناسبت سے اس کے اوپر علوم کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ علوم مفروضہ ہو یا حقیقی ہو۔ قانون پہلے بندے کو اپنی اور ان علوم کی جو وہ جانتا ہے نفی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی یا اپنے اندر سمائے ہوئے علوم کی نفی کرتا ہے، اس کے لیے دوسرے علوم آشکار ہو جاتے ہیں۔ یہ قانون علم حضوری یا علم حصولی دونوں میں نافذ ہے۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسے اس ہستی کی بھی نفی کرنا پڑتی ہے جس ہستی کو وہ اقرار کر رہا ہے، یا پہلے وہ خدا کا انکار کرتا ہے پھر اقرار کرتا ہے۔ اگر پہلے قدم پر خدا کا انکار نہ کیا جائے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ میں وہ کہتا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ پہلے اس نے معبود کی نفی کی پھر اثبات کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط ہے کہ آدمی نفی اور اثبات کے قانون سے واقف ہو۔ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس معبود کی اور اس اللہ کی نفی کرتا ہوں جو میرے مفروضہ علوم کے مطابق اللہ ہے، اور اس اللہ کی تصدیق کرتا ہوں جس اللہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت دی ہے۔ رسول اور نبی ہمیشہ مفروضہ حواس سے ماورا ہوتے ہیں، وہ حقیقی حواس کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مفروضہ اور عقلی حواس سے اپنا رشتہ منقطع کر کے ان حواس میں داخل ہوتا ہوں جو حق آگاہ اور غیب بین استاد علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے مطابق حقیقی حواس ہیں۔ پرسکون لہریں غیب بین اور مشاہداتی نظر ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ عقل کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم جو کچھ دیکھتے، سنتے، سمجھتے، چھوتے اور محسوس کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی عملی توجیہ نہیں ہے کہ ہم اس دیکھنے، سننے، چھونے اور محسوس کرنے کو حقیقی عمل قرار دے سکیں۔ بالآخر جب ہم عقلی اور شعوری دائرے میں رہتے ہوئے کسی عمل کا تفکر اور وجدان کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ سوائے ٹٹولنے کے کچھ نہیں آتا۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے بنیادی عمل نظر ہے، یعنی جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تب اس چیز کے بارے میں ہمیں مزید معلومات حاصل کرنے کا تجسس پیدا ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں جب ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تب بھی یہی صورت ہمارے دماغ پر وارد ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں کہ ہمیں اس چیز کا علم تو حاصل ہو گیا لیکن یہ چیز ابھی نگاہ کے سامنے نہیں آئی۔ جہاں تک نگاہ کا تعلق ہے، سب جانتے ہیں کہ نگاہ کے لیے جب تک کوئی ہدف ٹارگٹ نہیں بنے گا، نگاہ اس چیز کو نہیں دیکھتی۔ بس ضروری ہوا کہ دیکھنے کے لیے کوئی ہدف قائم ہو، اور جس ہدف پر نگاہ ٹھہرے اس کے اوصاف دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوں۔ قانون نگاہ وہی کچھ دیکھتی ہے جو دماغ کے اوپر منعکس ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ دماغ وہی کچھ محسوس کرتا ہے جو نگاہ دماغ کے اوپر منتقل کرتی ہے۔ دیکھنے کی طرزوں میں تفکر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کی معنوی اور حقیقی حیثیت ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ چیز حقیقت سے کتنی دور یا قریب ہے۔ علم حصولی کے دائرے میں نظر کا کام مفروضہ یا فکشن ہے۔ مفروضہ اور فکشن حواس سے مراد یہ ہے کہ اس چیز میں تغیر اور رد و بدل واقع ہوتا رہے۔ علم حضوری کے اندر جو نگاہ کام کرتی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ علم حضوری کی نگاہ جو کچھ دیکھتی ہے اس میں تغیر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی روحانی مسافر نے فرشتہ کو دیکھا ہے، وہ اگر 100 سال کے بعد بھی فرشتہ کو دیکھتا ہے تو فرشتہ میں اسے کوئی تغیر نظر نہیں آتا۔ وہ کسی روح کو دیکھتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے روح اپنے خد و خال کے اعتبار سے وہی نظر آتی ہے جو وہ دیکھ چکا ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی بکر کو جوانی کی عمر میں دیکھتا ہے، 10 سال کے بعد جب اس کو دیکھتا ہے اس کے خد و خال میں نمایاں تبدیلی نظر آتی ہے۔ رد و بدل اور تغیر میں دیکھنا شعوری حواس کا کام ہے، اور اس ماورائی دنیا میں دیکھنا جس میں تغیر نہیں
نہیں ہے، لاشعوری حواس کا دیکھنا ہے۔ بات کچھ اس طرح بنی کہ زندگی میں دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز بالواسطہ اور ایک طرز براہ راست ہے۔ بالواسطہ دیکھنا شعوری نظر ہے اور براہ راست دیکھنا لاشعوری نظر ہے۔ شعوری نظر مفروضہ اور فکشن ہے اور لاشعوری نظر غیر مفروضہ اور حقیقت ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی فکشن نظر کی نفی کر کے اس نظر کو حاصل کر لے جو حقیقت کو دیکھتی ہے۔ ایک چیز سے گزر کر دوسری چیز میں داخل ہونا یا ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو حاصل کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہم چھوڑنے والی چیز سے اپنا تعلق عارضی طور پر یا غیر مستقل طور پر منقطع کر لیں۔ اس رشتے کو منقطع کرنے کا نام روحانیت میں نفی کرنا ہے، اور جب آدمی اپنی نفی کرتا ہے تو اس کے سامنے مشیت آ جاتی ہے۔ مراقبہ کا عمل اپنی نفی کرنے کے لیے پہلا سبق ہے۔ صاحب مراقبہ ایک ایسا طریقہ کار اختیار کرتا ہے جس کی کوئی شعوری توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی بجز اس کے کہ مراقبہ کرنے والے بندہ کے اندر بے یک وقت دو نگاہیں کام کرتی ہیں۔ ایک نگاہ محدود ہے جو میڈیم کے بغیر نہیں دیکھتی، دوسری نگاہ غیر محدود ہے اور اس کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیم سے مراد اسپیس ہے۔ گوشت پوست کی آنکھ اسپیس کے دائرے سے باہر نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آنکھ کے سامنے سے اسپیس حذف کر دیا جائے تو کچھ نظر نہیں آتا، اور اس کا تجربہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ایک نقطہ پر آنکھ کو اس طرح مرکوز کر دیا جائے کہ آنکھ کے ڈیلوں کی حرکت اور پلک جھپکنے کا عمل ساکت ہو جائے۔ اس طرح نظر کے سامنے خلا اور روشنی کے سوا کوئی چیز نہیں آئے گی۔ قانون فکشن حواس میں دیکھنے کی طرز یہ ہے کہ ڈیلا حرکت کرتا ہے اور پلک جھپکتی ہے۔ اگر کسی آدمی کی پلکیں باندھ دی جائیں تو چند سیکنڈ کے بعد اس کے سامنے اندھیرے کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی، یعنی ڈیلوں کے اوپر پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ ساتھ ہلکی ضرب پڑتی ہے، وہی باہر سے آنے والے عکس کو دماغ پر منتقل کرتی ہے۔ مثال ایک کیمرہ ہے، اس کے اندر فلم ہے، کیمرے میں نہایت عمدہ لینز فٹ ہیں۔ کیمرے میں نہایت عمدہ لینز فٹ ہیں۔ فلم کے اوپر عکس منتقل ہونے کے لیے جتنی روشنی کی ضرورت ہے فضا میں وہ روشنی موجود ہے۔ کیمرے کے لینز کو ہم آنکھ کہتے ہیں اور کیمرے کے اندر فلم کو ہم دماغ یا حافظہ کی اسکرین کہتے ہیں۔ لینز کے اوپر جو بٹن لگا ہوا ہے اس کو ہم پلک جھپکنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب تک کیمرے کے اندر لگا ہوا بٹن یا کیمرے کی پلک نہیں جھپکے گی یا حرکت میں نہیں آئے گی، فلم پر فوٹو منعکس نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب آنکھ کے ڈیلوں کے اوپر آنکھ چھپکنے کا عمل صادر نہیں ہوگا، دماغ کے اسکرین پر کوئی نقش نہیں ابھرے گا۔ موجودہ سائنس کی روشنی میں ایک منظر کا عکس دماغ کے اسکرین پر تقریباً 15 سیکنڈ تک قائم رہتا ہے۔ 15 سیکنڈ تک قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ عکس پہلے ہلکا ہوتا ہے، پھر واضح ہوتا ہے، پھر اور زیادہ روشن ہوتا ہے، پھر دھندلا ہو کر ریکارڈ بن جاتا ہے۔ 15 سیکنڈ گزرنے سے پہلے دوسرا عکس منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم پلک چپکنے کے عمل کو مسلسل 15 سیکنڈ تک بار بار ساکت کریں تو ایک ہی نقش دماغ کے اسکرین پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے مراقبہ میں بیٹھتا ہے تو اس صورت میں پلک چپکنے کا عمل اور پتلی کی حرکت کا عمل جاری رہتا ہے۔ آنکھیں اگر بند ہوں تو عارضی طور پر پلک چپکنے کا عمل تو ساکت ہو جاتا ہے، لیکن پتلی کی حرکت اپنی جگہ موجود رہتی ہے، اور پتلی کی حرکت کے ساتھ ساتھ پپوٹے بھی متحرک رہتے ہیں۔ پپوٹوں کے متحرک رہنے سے مراد یہ ہے کہ پلک کی حرکت ابھی جاری ہے، یعنی دماغ کے اوپر عکس بندی کا عمل ہو رہا ہے۔ مراقبہ کرنے والا بندہ ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کر دیتا ہے، اور وہ نقطہ تصور شیخ ہے، یعنی وہ دیکھنے کی اجتماعی صلاحیتوں کو شیخ کے تصور میں مجتمع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی عکس 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ تسلسل کے ساتھ دماغ کے اوپر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ قانون جو عکس دماغ کے اسکرین پر منتقل ہوتا ہے، اس عکس کے اندر موجود صلاحیتیں، صفات اور خاصیتیں بھی دماغ کے اوپر منتقل ہوتی ہیں اور دماغ انہیں محسوس کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی آگ دیکھتا ہے، جیسے ہی آگ کا عکس دماغ کے اسکرین پر منتقل ہوتا ہے،
آدمی کے اندر حرارت اور گرمی کی خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی سرسبز و شاداب درختوں کے باغ میں موجود ہے۔ رنگین پھولوں کی خاصیت یعنی ٹھنڈک دماغ کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح جب شیخ کی شبیہ دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتی ہے تو شیخ کے اندر جو علم حضوری کام کر رہا ہے وہ بدتدریج دماغ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اعتراف، ہو جا کیا ہو جا، ہو جا کہنے والی ہستی کے ذہن میں جو پروگرام ہے وہ روحانی طور پر وجود میں آ جائے۔ جب یہ ہو جا روحانی مظاہرات اور خد و خال کی شکل میں وجود میں آ گیا تو لا علمی کو علم میں بدلنے کے لیے ہو جا کہنے والی ہستی نے خود کو روحانی مظاہراتی دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نظر اس وقت کام کرتی ہے جب نظر کے لیے کوئی مرکزیت ہو۔ اس دنیا میں آنے کے بعد مرکزیت میں تبدیلی واقع ہوئی لیکن قانون اپنی جگہ بحال رہا۔ جس طرح حقیقت دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتی ہے اسی طرح عارضی حواس بھی دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ عارضی کیفیات ہمیں پابند حواس میں قید رکھتے ہیں اور تصور شیخ کا مراقبہ اس امر کی کوشش ہے کہ کسی ایک ہستی کو مرکزیت بنا کر بار بار دماغ کی اسکرین پر منتقل کیا جائے۔ جتنا زیادہ ایک خیال دماغ کی اسکرین پر منعکس ہوتا ہے اسی مناسبت سے دماغ میں ایک پیٹرن بن جاتا ہے اور یہی پیٹرن تصوف کی اصطلاح میں طرز فکر ہے۔ ہم جب روحانی استاد یا شیخ کا تصور کرتے ہیں تو اصلی قانون کے مطابق شیخ کے اندر کام کرنے والی اللہ کی صفات کا علم بار بار ہمارے دماغ کے اوپر وارد ہوتا ہے اور جیسے جیسے شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں سالک کے اندر منتقل ہوتی ہیں سالک کا ذہن شیخ کی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شیخ اور مرید ایک نقطے پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تصوف میں اسی حالت کو نسبت کہا جاتا ہے۔ روحانیت میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ محبت اور عشق ہے۔ سالک کے اندر جس حد تک محبت اور عشق کی لہریں موجزن ہوتی ہیں اسی مناسبت سے اسے شیخ کا ذہن منتقل ہوتا رہتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں جو دراصل اللہ کی تجلیات ہیں سالک کو منتقل ہو جاتی ہیں۔ سالک ان انوار اور تجلیات سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اس حالت یا کیفیت کو فنافی الشیخ کہا جاتا ہے۔ شیخ کی روشنیاں اور شیخ کے اندر کام کرنے والے انوار و تجلیات شیخ کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے۔ جس طرح ایک سالک اپنی تمام تر توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ شیخ کے علم اور شیخ کی صفات کو اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے اسی طرح شیخ نے اپنی تمام تر توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور صفات کو اپنے اندر منتقل کیا ہے۔ فنافی الشیخ کی حالت میں شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ صلاحیتیں سالک کے اندر بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں جن صلاحیتوں کی بنیاد پر شیخ کے اندر سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت منتقل ہوتی ہے۔ اس ہی مقام کو فنافی الرسول کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں مگر میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بشریت کے دائرے سے باہر ہو کر اگر دیکھا جائے تو حضور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی خدا کی طرف سے آتی ہے اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن مبارک پر علوم لدنی انوار اور تجلیات الہی منعکس ہوتی ہیں۔ فنافی الرسول کے بعد کوئی سالک قدم بقدم محبت عشق اور گداز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا عارف ہوتا رہتا ہے اور ایک سعید وقت ایسا آتا ہے کہ حضور کے علوم سالک کو اس کی استعداد کے مطابق منتقل ہو جاتے ہیں۔ جتنی استعداد کسی سالک کے اندر موجود ہے اس ہی مناسبت سے وہ حضور کی صفات میں جذب ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسبت اور ہمت سے اس مقام میں جا ٹھہرتا ہے جس مقام میں اس نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ جی ہاں آپ میرے رب ہیں۔ اس نسبت کو تصوف میں وحدت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر توفیق ملے تو وہ مقامات کھلتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لکھنا یا بتانا شعوری سکت سے باہر ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا منشا یہ
یہ ہے کہ انسان کے دماغ میں ایک اسکرین ہے جس کے اوپر بغیر وقفے کے عکس منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر عکس کی معنویت جدا جدا ہے۔ اگر عکس کی یہ منتقلی علم حصولی کے دائرے میں ہے تو یہ علم مفروضہ اور فکشن ہے، اور اگر اس علم کی منتقلی علم حضوری کے دائرے میں ہے تو عکس کے اندر موجود علم حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن قانون اپنی جگہ قانون ہے کہ جب تک ذہن انسانی پر کوئی نقش منتقل نہیں ہوتا، انسان کی نظر اور فہم کام نہیں کرتی۔ جادو، روحانی علوم جو روحانی اولاد کو منتقل ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک باپ کی دنیاوی دولت اولاد میں تقسیم ہوتی ہے، جس طرح مادی طریقہ کار کے بعد اولاد کو ماں باپ کی طرز فکر منتقل ہوتی ہے۔ اولاد دنیاوی جاہ و جلال، دولت و عزت اور جواہرات کی متلاشی ہوتی ہے اور دنیا کو اہمیت دیتی ہے۔ بالکل اس کے برعکس روحانی باپ کی اولاد کے نزدیک دنیا اور زر و جواہر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اس حد تک دنیا میں دلچسپی لیتا ہے کہ اس کی دنیاوی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ضروریات پوری ہونے میں بھی اس کے اندر یہ یقین مستحکم ہو جاتا ہے کہ ضروریات کا کفیل اللہ ہے۔ اس کے برعکس وہ طرز فکر جس میں دنیا کی محبت ہو، اس میں روحانی قدریں موجود نہ ہوں، استاد یا گرو سے علوم تو منتقل ہوں مگر ایسے علوم جو روحانیت کے دائرہ کار میں نہ آتے ہوں، اور طرز فکر بنیادی طور پر دنیاوی ہو، تصوف کی اصطلاح میں استدراج کہلاتی ہے۔ استدراجی علوم وہ ہوتے ہیں جن کے اندر شیطانیت اور ذریعت ابلیس کی طرز فکر موجود ہو، اور وہ علوم جو ایسے استاد سے منتقل ہوتے ہیں جس کی طرز فکر میں دنیا مفروضہ اور فکشن کے علاوہ کچھ نہیں، روحانی علوم کہلاتا ہے۔ روحانی علوم کی دو طرزیں ہیں، ایک استدراج اور ایک علم حضوری۔ وہ تمام علوم جو آدمی شیطانی طرز فکر اور شیطانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے حاصل کر لیتا ہے، استدراج ہے۔ روحانی علوم کی طرح استدراجی علوم بھی بطور ورثہ منتقل ہوتے ہیں۔ استدراج حاصل کرنے کے لیے بھی ذکر و اشغال کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بڑی بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ علم حضوری حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے مجاہدے اور بڑی بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح ایک روحانی آدمی سے کوئی کرامت صادر ہوتی ہے، اسی طرح ایک ایسے آدمی سے خرق عادت صادر ہوتی ہے جو استدراجی علوم کا وارث ہے۔ استدراجی اور شیطانی علوم سے خرق عادت کا صادر ہونا اور حضوری یا انبیاء کے علوم کے تحت کسی خرق عادت کا ساری ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے اپنے ملک کے تمام ماہر جادوگروں کو طلب کیا اور ایک مقررہ دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے مقرر ہوا۔ ایک بڑے میدان میں علوم استدراج کے ماہر اور جادوگر جمع کیے گئے۔ اس میدان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ سوال کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پہل آپ کی طرف سے ہوگی یا ہماری طرف سے ہوگی؟ جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب صفحہ نمبر 90 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔